خوف عمران خان کا ہے، خطرہ عمران خان سے ہے، اور اس وقت ساری سیاست پاکستان کی یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان اور کی سیاست کو اور تحریک انصاف کو دفن کیسے کرنا ہے۔ مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ 2 رہنماؤں کو اور 2 سیاسی جماعتوں کو وہ کبھی پاکستان میں واپس اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ کون سی جماعتیں تھیں؟ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ کہاں ہے اس وقت پرویز مشرف صاحب اور ان کی سیاست؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رویہ مور اور لیس سیم ہی ہے، مطلب ٹھیک ہے، ہمارے ہاں انفارچونیٹ ہے سر کہ ہمیں نا امید عمران خان میں نظر آتی ہے، ہمیں امید نواز شریف میں نظر آتی ہے۔ ملک میرا خیال یہ ہے کہ انصاف قانون کی حکمرانی سے بنتے ہیں۔ عوام کے رویے، عوام کی ثقافت، عوام کا پولیٹیکل کلچر، عوام کے نظریات ہمیشہ وہی رویے ہوتے ہیں، وہی نظریات ہوتے ہیں جو حکمران طبقات کے ہوتے ہیں۔ کہ میں پسند کرتا پاکستان کے لیے کوئی نظام تو وہ صدارتی ہو سکتا تھا، لیکن وہ صدارتی نہیں جو ایوب خان نے نافذ کیا تھا۔ انتخابات منصفانہ نہیں ہوں گے، نہ ہو سکتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف انکٹ بائی احسن۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن بلال باجوہ، اور ہماری جو ماضی کی جتنی بھی پوڈ کاسٹ سیریز ہے اسی کی طرح آج ایک اور ایپیسوڈ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ایک اور شاندار مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری جو اوپینین ہے یا جو میرا جو نقطہ نظر ہے اسے پختہ کرنے میں ایک شخص کا بہت اہم کردار ہے، جن کا میں دنیا نیوز میں سمجھ لیں کہ ریگولر آرٹیکلز پڑھتا رہا ہوں اور اب بھی پڑھتا ہوں، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ شخص اپنی اوپینین کو لے کر بہت منفرد ہیں، بہت ہی ہمبل انسان ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب موجود ہیں جو کہ لیمس میں پڑھاتے ہیں۔ سر میں بےحد مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس آئے اور اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے۔ میری ذاتی طور پہ خواہش تھی کہ میں زندگی میں آپ کے ساتھ ایک ایسی نشست ضرور کروں جہاں آپ اور میں ہم کلام ہوں، اور ہم کچھ ایسے موضوعات کے اوپر بات کریں جن موضوعات کے اوپر انفارچونیٹلی پاکستان میں بات نہیں ہوتی۔ میں نے حال ہی میں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا اور اس کی جو پہلی سطر تھی مجھے بڑی خوبصورت لگی کہ تاریخ پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے ایک آئینہ ہوتی ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے بطور پاکستان نے اپنی تاریخ سے کون سے ایسے موقع ضائع کر دیے جن موقعوں کے اوپر ہمیں سیکھنا چاہیے تھا تاریخ میں، ان موڑ کے اوپر جن کو ہم نے سیکھا نہیں اور ہم نے اون نہیں کیا؟ ہمارے سیاستدان، ہماری بیوروکریسی، ہمارے ماہر معاشیات، تمام وہ آپ کہہ لیں کہ مسٹیکس کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے کی ہیں۔ تو ماضی میں یا پاکستان کی تاریخ میں وہ کون سے ایسے موڑ تھے جن پہ ہمیں سیکھنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں سیکھا؟ دیکھیں، اس میں نے کھل کے تو بات نہیں کی تھی، لیکن آپ کے میڈیا کی وساطت سے میں ذرا کھل کے بات کروں گا کہ پاکستان نے نہیں سیکھا یا پاکستان نے سیکھنا تھا، یا ان لوگوں نے نہیں سیکھا جن کے قبضے میں پاکستان چلا گیا تھا، یا جن کے قبضے میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست رہی ہے۔ کیا ان کو تاریخ کا وہ ادراک تھا؟ وہ تاریخ پڑھی ہوئی تھی جس سے کہ قومیں بنتی ہیں، ملک سنورتے ہیں اور ترقی اور خوشحالی کی راہ اپناتے ہیں۔ تو وہ کون سے موقع تھے؟ وہ 5-6 ایسے موقع ہیں جو ہم نے گنوا دیے، اور اس کی وجہ سے آج ہم بالکل تاریک راہوں میں ہیں، اور کوئی سمت، کوئی منزل، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ پھر ایک بار، یہ 5ویں بار ہے کہ جن کے ہاتھ میں پاکستان آج کل ہے اور جو قدرت رکھتے ہیں حالات پہ، ان کو کچھ علم نہیں کہ تاریخ کیا ہے اور پاکستان کی تاریخ کیا ہے۔ پہلا موقع جو تھا وہ یہ تھا کہ جب دنیا میں نوآبادیاتی نظام ختم کرنے کے بعد قومی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے معاشی، اقتصادی، خارجہ، سلامتی اور
قوم بنانے اور ملک اور ریاست بنانے کی پالیسیاں اختیار کی جا رہی تھیں، یہاں پہ ایک شخص جب کہ انتخابات ہونے والے تھے اور جب ایک متفقہ طور پر متحدہ پاکستان کا آئین بن گیا تھا تو یہاں پہ قبضہ جما لیا، ماشاء اللہ لگا لیا، آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور اس کے نتائج ہم آج تک پہنچ رہے بھگت رہے ہیں۔ اور ایسے 3-4 مواقع اور ہیں کہ ملک، میرا خیال یہ ہے کہ انصاف قانون کی حکمرانی سے بنتے ہیں۔ نظام جو بھی ہو، دیکھیں سعودی عرب کا نظام، گلف کی ریاستوں کا نظام، بالکل چین کا چائنا کو نظام، دیکھ لیں، سنگاپور کا نظام، ملیشیا کا نظام، کوئی جمہوری تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک سمت دی، قانون بنایا، انصاف کے تقاضے پورے کیے، اور لوگوں نے پھر کہ جمہوری ہے یا نہیں ہے پھر وہ سوال کرنے انہوں نے چھوڑ دیے۔ سر ہمارے ہاں جو اس موضوع کے اوپر ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے نہیں سیکھا، ہمارے ہاں ملک چلانے والوں نے نہیں سیکھا، لیکن سر جو عام فہم عوام ہے اس نے ان 75 سالوں کی جو تھوڑی سی زیادہ تاریخ ہے ہماری، اس میں انہوں نے کیا سیکھا؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رویہ مور اور لیس سیم ہی ہے، مطلب ٹھیک ہے ہمارے ہاں انفارچونیٹ ہے سر کہ ہمیں نا امید عمران خان میں نظر آتی ہے، ہمیں امید نواز شریف میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم وہ امید اپنے اندر دیکھیں، ہم وہ کچھ کرنے کی چاہ اپنے اندر دیکھیں تو لوگ کتنا کچھ بدل سکتے ہیں۔ میں ایک واقعہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے سنانا چاہوں گا کہ ہمارے ایک دوست ایک جگہ انٹرویو لینے کے، کچھ ایسے ایک چوک چوراہے پہ کچھ لوگ ڈھول والے ہوتے ہیں، تو ان سے نے جا کے پوچھا کہ جی آپ بتائیں جی آپ کے کیا مسئلے ہیں نا، کیا مسائل ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی زرداری تھا تو بڑے حالات اچھے تھے جی، نواز شریف آ گیا تو جی ملک تباہ ہو گیا۔ اس کہ اچھا آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ نہیں جی زرداری آئے گا جی، وہ حکومت آئے گی تو پھر جی بڑا چنگا ہو جائے گا جی، وہ دیکھو نواز شریف نے نال کی کرتا۔ تو ان کا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں کوئی ادراک ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جادو کی چھڑی ہے، کوئی حکمران آئے گا۔ تو سر یہ جو لوگوں کو پرسویڈ کیا گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کا کتنا کردار ہے کہ ان کے اندر بھی وہ شعور نہیں ہے؟ ہمارے ہاں ٹرکی میں دیکھیں سر آپ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیسے موبلائز ہوتے ہیں۔ ہم نے واقعات دیکھے، شاید ہم ان کا ذکر نہ کر پائیں یا کر پائیں، ہم نے دیکھا کہ لوگ بالکل ہی بیٹھ گئے سر۔ نہیں دیکھیں، میں اس نقطۂ نظر سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ عوام کے رویے، عوام کی ثقافت، عوام کا پولیٹیکل کلچر، عوام کے نظریات ہمیشہ وہی رویے ہوتے ہیں، وہی نظریات ہوتے ہیں جو حکمران طبقات کے ہوتے ہیں۔ اگر حکمران طبقات میں انصاف اور قانون کی پاسداری نہیں، میرٹ کا خیال نہیں، اقربا پروری ہے، دھونس اور دھاندلی ہے، کرپشن، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، تو آپ بازاروں میں بھی وہی رویہ دیکھیں گے، کسانوں اور مزدوروں میں بھی وہی رویہ دیکھیں گے، اور ہر نوع کے جو لوگ بستے ہیں معاشرے کے اندر وہ انہی رویوں کی ترجمانی کریں گے۔ یہ بات بڑے عرصے سے مارکس نے بھی کہی تھی، بڑے بڑے فلاسفرز نے کہی تھی، اور مارکس کی تو بات بڑی زبردست تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کسی ملک میں جو رولنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ عوام کے نہیں ہوتے ہیں، وہ رولنگ آئیڈیاز حکمران طبقات کے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو خرابیاں عوام کے رویوں میں نظر آتی ہیں، یہ وہ عکس ہے اس بگاڑ کا جو ہمارے معاشرے اور ریاست میں حکمران طبقات نے پیدا کیے ہیں۔ حکمران طبقات میں آپ کا سیاستدان ہے، آپ کی نوکرشاہی ہے، آپ کے ریاستی ادارے ہیں، آپ کے صنعت کار ہیں، اور آپ میں جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، جو دکانیں چلاتا ہے، بازار چلاتا ہے، وہ شامل ہے۔ اب اور بھی لوگ کافی شامل اس میں ہو گئے ہیں۔ ان کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو کچھ وہی کریں گے اس کا عکس عوام کو آپ کو نظر آئے گا۔ عوام اس سے علیحدہ نہیں، عوام تو محتاج ہے۔ عوام کو جو راستہ آپ دکھائیں گے اسی راستے پہ چلیں گے۔ جو راستہ انہوں نے دکھایا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوٹ مار کرے گا اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ زیادہ طاقتور بنے گا۔ یہاں بے ایمان اور لوٹ مار کرنے کی والے کی عزت ہے، احترام ہے، بس جس طریقے سے ہو سکتا ہے پیسہ بنائے۔
اور جب ایسا بنائیں گے تو آپ کے سامنے سارے باقی ادارے بھی کمزور پڑ جائیں گے اور معاشرے بھی آپ حکمرانی کرتے رہیں گے. یہ اس قسم کے جو رویے ہیں یہ بگڑے ہوئے معاشروں میں ہوتے ہیں. ایسی تہذیبیں نہیں رہتی، ایسے کلچر نہیں رہتے، ایسے معاشرے نہیں رہتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تاریخ صرف انہوں نے وہ اوراق پڑھے ہیں جس میں کہ لوٹ مار کی کہانیاں ہیں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی کہانیاں ہیں، وہ انہوں نے اپنے آپ کو سینے سے لگائے رکھی ہیں. اس سے قوم نہیں بنتی، بگڑتی ہے، اور بگاڑ اس وجہ سے ہے، لوگوں میں نہیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہمارے جو اشرافیہ ہے یا جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس کی جو مسائل ہیں بیسکلی یا اس کی جو اوپینینز ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں عام عوام میں سے. میرے ایک اہم سوال یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں سسٹم کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. عمران خان کے دور میں پریزیڈنشیل سسٹم کے حوالے سے بھی بات ہوئی. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ماشاء اللہ پاکستان میں کئی دفعہ امپوز ہوا. تو ذاتی طور پر آپ نے پولیٹیکل سائنس کے آپ پروفیسر ہیں سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کا نظام کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں یہ نظام کی بات نہیں ہے. نظام پارلیمانی اس وقت پاکستان میں مروج ہے اور اس کے اوپر ہماری سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے. کسی اور نظام کے ہم نہیں سوچ سکتے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ نظام اگر ہندوستان میں چل سکتا ہے، سری لنکا میں چل سکتا ہے، اس میں بنگلہ دیش میں چل سکتا ہے، تو پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ خاندانی انٹرپرائزز ہیں. آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں بھی سیاسی خاندانوں کا اثر ہے، ہندوستان میں بھی کسی حد تک وہ، لیکن ایکسکیوز می وہ اثر زائل ہو چکا ہے. تو پاکستان میں مسئلہ نظام کا نہیں، مسئلہ نظام کے چلانے والوں کا ہے کہ کیا ان کی نیت صحیح ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. عدلیہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ عدلیہ فیصلہ دیتی ہے غلط یا صحیح. اگر آپ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں تو باقی نظام کا کیا رہ جاتا ہے. اور اگر کوئی طاقتور حکمران کسی ادارے کے زور پہ آ کے آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے اپنی قسم کا ایک آئین دے دے، جسے PCO کہتے ہیں، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پرسنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، اور اس کے مطابق اپنی نوعیت کا سپریم کورٹ بنا کے جائزیت کے فیصلے لے لے، تو نظام کا کیا قصور ہے؟ مسئلہ نظام کا نہیں، مسئلہ نظام کیا وہ نظام کے آئینی تقاضوں کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے یا من مانی کی جاتی ہے. یہاں پاکستان میں من مانی ہوتی ہے، اس وجہ سے نظام میں خرابیاں ہیں. پارلیمانی نظام میں کوئی خرابی نہیں، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک چل سکتا ہے، دنیا میں چل رہا ہے. اور پاکستان کا مزاج میرا خیال یہ ہے کہ پارلیمانی یا کم از کم جہاں تک کہ آپ کے جو سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے مفادات کا تعلق ہے. اگر کبھی مجھے موقع ملتا ہے کہ میں پسند کرتا پاکستان کے لیے کوئی نظام، تو وہ صدارتی ہو سکتا تھا، لیکن وہ صدارتی نہیں جو ایوب خان نے نافذ کیا تھا، بلکہ جو ایک اصل تاریخی صورت میں موجود ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہ امریکہ کا صدارتی نظام ہے. آج پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں روز کچھ نیا ہو رہا ہے. ہاں، ایک ہیجا سی کیفیت جو ہے وہ برپا ہے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جب پاور میں آئے تو لوگوں نے ایک سلوگن کو بڑا زور سے اور بڑی تقویت دی کہ عمران خان نے پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم کو بریک لگا دیا، فل سٹاپ لگا دیا. بٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دونوں جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہیں، ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈال کے کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ روزانہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی، روزانہ ایک ہی چیز ہو رہی ہے. یہ کافی عرصے سے ایسا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ انتشار. آپ پاکستان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ مخالفین کو دبایا جا رہا ہے، عدالت کے فیصلوں کی کلہ خلاف ورزی ہو رہی ہے،
ایک جماعت کے رہنما کے خلاف سینکڑوں کیسز ہیں. کیوں؟ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا عورتوں کے خلاف اس قدر مقدمات بنے ہیں اور اتنا عورتیں پاکستان کی جیلوں میں اتنی تعداد میں کبھی کسی تحریک کے دوران، اور اس کو آپ آزادی کی تحریک بھی شامل کر لیں، سامراج کے خلاف بھی اتنا خواتین جیلوں کے اندر نہیں تھیں، وہ تشدد ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا. تو وہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ایک جماعت کو، تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، جس کے نام میڈیا میں لینے پر پابندی ہے، پابندی ہوگی تو لوگ نام نہیں لیتے، یا لوگوں کو کہا ہوگا کہ خبردار اگر آپ اس کا نام لیا. اب صرف یہ کہنا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. بھائی دیکھیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے نتائج سنگین ہوں گے. یہ آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جو ایوب خان نے ایبڈو لگایا تھا، آپ وہی کر رہے ہیں جو ضیاء الحق نے کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر کے رکھنا ہے. کیا پیپلز پارٹی ختم ہوئی؟ کیا وہ جماعتیں ختم ہوئی جو ایوب خان ختم کرنا چاہتا تھا؟ مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ 2 رہنماؤں کو اور 2 سیاسی جماعتوں کو وہ کبھی پاکستان میں واپس اقتدار میں نہیں آنے دیں گے. کون سی جماعتیں تھیں؟ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. کہاں ہے اس وقت پرویز مشرف صاحب اور ان کی سیاست؟ آج آپ وہی کر رہے ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی کہ عوام میں ایسا لگتا تھا کہ بہت گہری جڑیں ہیں، اس کو آپ ختم کر رہے ہیں. اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری پول ریگنگ. یہ آئندہ کے الیکشنز کی جائزیت کے بارے میں، اور وہ لوگ جو اقتدار میں لائے گئے ہیں اور لائے جائیں گے ان کے بارے میں بڑے بڑے سوال اٹھیں گے. یہ میں ملک اور قوم اور پاکستان کے مستقبل اور خصوصی طور پر نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جس نے بھی یہ سوچا ہے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد میں سوچا ہے، پاکستان کے لیے نہیں سوچا. جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتائج بہت ہی گھنونے ملک کے لیے ہوں گے. وہ تو اپنا بوریا بستر سمیٹ کر، جس طرح ماضی میں حکمران لندن میں، دبئی میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں جہاں انہوں نے ایسٹس بنائے، اس طرح چلے جائیں گے. پاکستان صرف چل سکتا ہے تو ایک آئینی جمہوری حکومت سے چل سکتا ہے جہاں قانون اور انصاف ہو. اگر قانون اور انصاف کا معیار وہی ہے اور اس معیار کے ساتھ آپ آئندہ کے انتخابات کراتے ہیں تو دنیا ہنسے گی اور اس کے نتائج کوئی دیر پا نہیں ہوں گے. سر اس کے جو پس پردہ جو عوامل ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، عمران خان کے لیے انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا سلوگن کیوں لگایا ہوا ہے؟ ایسا کیا ہوا؟ میں بنیادی طور پر اس کے بیک گراؤنڈ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک پوری گورنمنٹ کو لیڈ کرنے والے عمران خان، جو کہ اپنی دور میں کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ، فوج اور سیاست، جو سیاستدان ہیں سب ایک پیج پہ ہیں، ایسا کیا ہوا؟ وہ ٹرن اوور کہاں سے ہوا؟ کہاں سے چیزیں خراب ہوئیں کہ آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بین اور عجیب عجیب چیزیں ہمیں روز سنائی دیتی ہیں؟ وہ ٹرننگ پوائنٹ کا کیا تھا؟ کیونکہ ہر بندہ آتا ہے، ہر اینالسٹ آتا ہے، وہ ایک اپنا اوپینین دیتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے انفلوئنسڈ ہوتا ہے. آپ کی اوپینینز بہت پختہ ہوتی ہیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا عمران خان کی سیاست کا کہ ہیرو سے وہ بالکل ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ ٹرننگ پوائنٹ ایبسلیوٹلی ناٹ تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی ڈیفنس پالیسی کے بارے میں فیصلے جہاں ہوتے تھے وہاں نہیں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے مواقع بہت کم آئے ہیں، اور جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کا عمل ہے، میں اس کو مکمل ٹرانزیشن نہیں کہتا، وہ جاری تھا. اس میں ایک بہت بڑا جھٹکا آیا، اور وہ جھٹکا اسی ایبسلیوٹلی ناٹ نے کہ جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ یہ فیصلے وہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں اور کریں گے. غالباً کسی نے سوچا کہ یہ ان کا پریروگیٹو تھا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس ٹرانزیشن میں جو بہت لمبی چلی آ رہی ہے ضیاء الحق کے زمانے سے
88 سے آپ شروع کریں، اب تو 45 ایئرز ہو گئے ہیں، کہ اس میں یہ ہے کہ جی کہ جو کرٹیکل فارن ریلیشنز ہیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، افغانستان میں ہم کیا کریں گے، کیا ہوگا، کس قسم کے لوگ وہاں طاقت میں رہیں گے، ہمارے تعلقات کیا ہوں گے، اور اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے جو یہ کلیدی خارجہ پالیسی اور سلامتی پالیسی کے امور تھے وہ کسی اور نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ لگتا یہی ہے کہ عمران خان کی کوشش تھی یا خواہش تھی یا انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ یہ فیصلے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے چاہیے۔ سر اس کے ساتھ بہت سی اور بھی چیزوں کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، اور اس کے علاوہ پھر جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت سی چیزیں سرکولیٹ کرتی رہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی ان میں سے ایک وجوہات تھی، یا پھر فارن پالیسی والا جو ان کا ٹیک تھا، جو کہ آج سے پہلے پاکستان میں obvious سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی، ڈیفنس پالیسی ایک ہی جگہ سے بنتی ہے، اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی، تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایلیمنٹ بھی انوالو تھے؟ ایک اہم بات اس میں دیکھیں، عمران خان مکمل طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ایکٹر تھے یا بالکل علیحدہ سے سوچ رہے، تو بعد میں ان کے بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کافی چیزوں میں مشورہ کر رہے تھے۔ جو اس وقت قوم کے سپہ سالار تھے باجوہ صاحب، ان سے کہتے ہیں مشورہ کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات عمران خان کے خلاف جاتی ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم اگر آپ کو وہ مشورہ دے رہے ہیں آپ سن لیں، بات سننے میں کوئی حرج نہیں، اور خارجہ پالیسی اور فارن پالیسی بنانے میں صرف وزیر اعظم نہیں ہوتے، آخری جو لفظ ہوتا ہے، آخری فیصلہ ان کا ہوتا ہے، آخری حرف ان کا ہوتا ہے، لیکن اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ ہوتی ہے، اس میں فارن آفس کی انپٹ ہوتی ہے، اس میں فوج کی انپٹ ہوتی ہے، اور اگر اس کو آپ وسیع تر پیمانے پر آپ استوار کریں جو ضروری ہوتا ہے، اس میں آپ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو، معاشرے کو بھی آپ ساتھ رکھتے ہیں۔ خصوصی طور پر 3-4 چیزوں میں تو ہمیں لازمی طور پہ ساتھ رکھنا چاہیے جو ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت چلی آ رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ بالکل مکمل طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹرس تھے، ایسا نہیں تھا، اور ان کے بارے میں غالباً یہ بھی درست ہے کہ بعض اوقات وہ باتیں سوچ سمجھ کے بھی نہیں کرتے تھے کہ اگر آپ امریکہ کو افغانستان کے خلاف آپریٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس بیسس نہیں دیتے یا ڈرون کے فلائی کرنے کے لیے بیسس نہیں دیتے، تو یہ باتیں میڈیا میں نہیں ہونی چاہیے، یہ باتیں ہوتی ہیں ڈپلومیٹک سرکلز میں، ایک انداز ہوتا ہے، تو وہ انداز ذرا میرے خیال میں اس میں ان میں تیکھا پن تھا، اور اس میں جلدی پن بھی تھا، اس میں کھردرا پن بھی تھا، یہ تینوں چیزیں تھیں، لیکن جو ایک اصولی بات ہے وہ ہے اس میں بہرحال وہ درست تھے، اور یہ فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ خارجہ پالیسی بنانے کا مرکز کہاں پہ ہے، درمیان میں ہے، کہیں مارگلا کی پہاڑیوں میں ہے، پنڈی کے کسی کونے میں، کہاں پہ ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو اسی لیے یہ پاکستان کا جو ایک ہائبرڈ سسٹم ہے اس میں کئی قسم کی مداخلتیں ہیں، اور پھر جو نظام کی آپ بات کر رہے تھے، اب ہر چیز کے لیے تو آپ خالص تلاش کرنے کی کوشش ہے، خالص دودھ ہونا چاہیے، خالص لسی، خالص دہی، خالص کھانا، تو جب کوئی چیز خالص نہیں تو آپ کا نظام بھی خالص نہیں۔ تو یہ ایک میجر سیٹ بیک تھا ان کی گورنمنٹ کا۔ اچھا سے مجھے یہ بتائیے گا کہ از دیر اینی وے بیک، ہم اگر آج بیٹھ کر اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی دوبارہ پاور میں آنے کے کتنے امکانات ہیں، اور اگر وہ ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ آج اگر آپ یہ جبر کے جو فضا ہے اس کو ختم کر دیں اور قانون اور انصاف کے تقاضے عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق کریں تو عمران خان آج بھی میرے خیال میں مقبول ترین رہنما ہے، اور ان کی سیاسی جماعت مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ میرا اپنا موقف ہے، میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں، جو میرا اندازہ ہے زمین پہ کھڑے ہو کے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حریف جو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، جن کی آپ نے بات کی، باہوں میں باہیں ڈال کے
پولیٹیکل رومانس پھر رہے ہیں، جو بھی ان کی رومانس ہے کیوں ہے، اور پھر دست شفقت انہوں نے کیوں لیا ہوا ہے؟ خوف عمران خان کا ہے، خطرہ عمران خان سے ہے، اور اس وقت ساری سیاست پاکستان کی یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان اور کی سیاست کو اور تحریک انصاف کو دفن کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ کی ساری سیاست اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، جو نیا پن جو آپ کہہ رہے تھے، یہ نیا پن یا پرانا پن، اس کا مرکز یہی ہے۔ اب یہ تاریخ کا عمل ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جن کا تعلق عوام اور معاشرے سے ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، جن کے پاس ڈنڈا اور طاقت ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ کا عمل ہے، لیکن اس قسم کی لڑائیوں سے پاکستان کچھ حاصل نہیں کر سکا، اور پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ تاریخ کے سبق پڑھ نہیں سکا، دیکھ نہیں سکا، آگے کی نہیں سوچتے، صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان بسے یا نہ بسے، ہمارا گھر بسنا چاہیے۔ سر یہاں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں، ہم عدلیہ کو دیتے ہیں۔ سر یہ جو پاکستان کا میجر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو اتنا بڑا بگاڑ ہے، اس میں آپ میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میڈیا کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ میڈیا پاکستان میں جبر کی فضا میں کام کر رہا ہے۔ آج اگر عمران ریاض کے بارے میں میڈیا کے اوپر بات نہیں ہوتی، کیوں بات نہیں ہوتی؟ کس نے غائب کیا ہے؟ کہاں پہ آئے؟ اور ہائی کورٹ کہتا ہے، سپریم کورٹ کہتا ہے اس کو برآمد کرو۔ اگر پنجاب کا آئی جی یہ کہے کہ جی مجھے نہیں پتہ کہاں ہے، پھر آپ سپریم کورٹ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہا چلو آئی جی کو، پولیس کو نہیں پتہ، آپ بتائیں۔ اگر ملک میں یہ حالات ہوں گے تو آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ کیسے حالات پیدا ہوں گے؟ میڈیا کیسے آزاد ہوگا؟ خوف کی فضا ہے۔ ارشد شریف کا کیا ہوا؟ باقی جو گرفتار ہوئے غائب ہو گئے، پھر ہم نے ان کو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے پایا۔ آپ نے کبھی، میں تو بات کر رہا ہوں بغیر نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے مائک کے سامنے بٹھایا ہے تو میں اپنی گواہی پوری کر دوں، لیکن آپ اپنے میڈیا سے سوال کریں کہ جو مظلوم ہیں، جو آپ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے ساتھ یہ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، آپ نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک تقسیم ہے، نظریاتی نہیں، ذاتی مفادات کی بنیاد پر۔ بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا آج کل آزاد نہیں، حکم نامے کے تحت چلتا ہے، جس کا بھی حکم ہے مجھے نہیں معلوم۔ جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن مسنگ جرنلسٹ کی آپ نے بات کی ہے، جن صحافیوں کا آپ نے ذکر کیا، وہ بہت ہی ایک ایکسٹریم نوڈ کے اوپر جا کے اپنی اوپینینس کو ایکسپریس کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں حال ہی میں کچھ ایسی پرسیپشن بھی بلڈ کیا گیا کہ یہ لوگ ان اوپینینس کو کیش کرواتے ہیں۔ میں کسی سرٹن صحافی کا نام نہیں لے رہا، بٹ میں ان ویلاگرس کی بات کر رہا ہوں، یوٹیوبرس کی بات کر رہا ہوں، جو ایک سرٹن اوپینین کو لے کے اس کو کیش کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ میں ایسے ویلاگرس کو جانتا ہوں جو کہ پی ٹی آئی کی حمایت میں ہمیشہ پیش رہے، اور وہ آج کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کے حق میں بات نہ کریں تو ہمارے جو ویوز ہیں وہ ملین سے ہنڈریڈس میں آ سکتے ہیں۔ عمران خان ہماری مجبوری بن گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صحافی آج ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، یہ کوئی انقلاب کے لیے نکلے تھے۔ دیکھیں، یہ تو آپ نے جو سوال اٹھایا تھا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں یا کس کے ساتھ، اس کا جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے۔ اس کی شہادت تو آپ وہاں سے، میں تو یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہوں، نہ مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں، لیکن جو بھی محرکات ہوں، انسینٹیوز ہیں، نہیں ہیں، کوئی مادی مفادات ہے یا کوئی نظریاتی وابستگی ہے، ہر صحافی کو صحافی ہونے کے لیے غیر جانبدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر دانشور کو اپنی دانشوری کے لیے غیر جانبدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی ایک رائے ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے قوم کے لیے بہتر ہے تو آپ کو وہ رائے رکھنے کا حق ملتا ہے. اور ہر آدمی کو ہر انسان کو اور صحافی کو کیوں حق وہ نہیں ملتا. اور یہ اس کے اوپر الزام بنتا نہیں ہے کہ جی آپ کی جو آراء ہیں وہ کسی کی آراء سے ملتی ہیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اس سے ایک خاص موقف کی تائید ہو رہی ہے تو اس لیے آپ صحافیانہ دارائے حرمت سے آپ نکل جاتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں. آپ کی بات میں بالکل وزن ہے. ہمارے یہاں ماضی میں سنتے تھے کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیا لوگوں کو. آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحافت سے خارج کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کچھ ایسے اوپینینس کو دے کے چلتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے. سر کیونکہ میں آپ کو کیونکہ بڑے لمبے عرصے سے فالو کرتا ہوا آ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ بھٹو صاحب کے زمانے سے ہی لکھتے ہوئے آ رہے ہیں, سماج کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, سماج کو سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ پیپلز پارٹی کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا سٹانس لیا اور بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے فورن منسٹر بن گئے اور ان کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے اور اب وہ الیکشن میں جائیں گے, دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے, تو آپ اس پولیٹیکل سٹانس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا صحیح کیا, کیا غلط کیا گزشتہ 2.5 سال میں؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے صحیح کیا ہے. وہ کافی پیچھے رہ گئے تھے. پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا, کے پی نکل گیا, بلوچستان نکل گیا, سندھ کا انٹیریئر ان کے پاس تھا. وہ جس بھی طریقے سے جو بھی سیاست وہ کر رہے ہیں اس کا ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب میں دوبارہ قدم جمے اور وہ جو الیکٹیبل جس کو کہ اب پی ٹی آئی سے باہر نکال کے کر دیا گیا ہے اس کو وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے. پارلیمانی سیاست پاکستان کی زیادہ تر الیکٹیبل کے سہارے پہ چلتی ہے لیکن پارٹی کی مہر بڑی ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکٹیبل تو ہے لیکن نشان پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے تو کس حد تک یہ نشان کا جو زور ہے, تیر ہے, کس حد تک آگے جاتا ہے یہ تو ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس وزن کتنا ہے, طاقت کتنا ہے. کافی کمزور ہے اس وقت, لیکن جو سیاست زرداری صاحب کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو الیکٹیبل ایلیٹ ہے پاکستان کا, یہ ساری ڈائناسٹک پولیٹیکل فیملیز ہیں جن کی کہ اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں, بہت سٹرانگ ہیں. پارٹی کا لیبل ضروری ہے لیکن بعض اوقات اتنا ضروری بھی نہیں ہے. تو وہ سیاست انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ رہ کر بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے نکل کر بھی یہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے قدم جما سکیں. سندھ ان کے پاس ہے, ابھی ان کو اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, اگر تھا تو وہ پی ٹی آئی سے تھا, وہ تو انہیں ختم کروا دیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں وہ کیا دوبارہ قدم, یہ سوال آتے ہیں. لیکن جہاں تک کہ ان کی پارٹی پالیٹکس کا تعلق ہے وہ درست سمت میں تھی اور فارن منسٹر کی پوزیشن لے کے بلاول صاحب کو کافی تجربہ ہوا ہے اور انہوں نے بھرپور دورے کیے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی وزیر خارجہ نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا قلیل مدت میں اتنا دورے کیے ہیں جتنا بلاول زرداری بھٹو صاحب نے کیے ہیں. تو یہ ایک تجربہ بھی ہے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی بھی ہے اور وہ ایک پریزنٹیبل شخصیت بھی ہے. بات چیت اردو میں اگر مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتے تو لیکن یہ ہے کہ انگریزی میں وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں, مؤثر طریقے سے بات کرتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, دنیا کو سمجھتے ہیں اور ان کو بہت اچھا تجربہ حاصل ہوا ہے اور یہ پلس ہے پیپلز پارٹی کے لیے. بالکل سے درست کہا آپ نے کہ پیپلز پارٹی بنیادی طور پر اس ایک سٹانس سے ریلیونٹ ہو گیا پاکستان کی سیاست میں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی بطور پرائم منسٹر آپ جو ان کا ٹین اوور ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں, کل پرسوں آئی ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کی حکومت میں پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا گیا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیوالیہ سے نکالا, دیوالیہ سے, وہ تو رپورٹ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے. اور آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ جتنا نقصان پاکستان کی اکانومی کو ڈار صاحب نے اور ترین صاحب نے جو اس میں فار ڈفرینٹ ریزنز وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تھے وہ پہنچائے, وہ رپورٹ پڑھ لیں
کیا کیے, کیا حاصل کیا انہوں نے, اتنا دیر کیوں کر دی؟ اب کہہ رہے ہیں جی ہماری یہ مجبوری تھی کہ یہ IMF نے ہمیں کہا, لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو, روزانہ بیوقوف بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بات میڈیا میں نہیں کوئی کرتا نہیں. کوئی یہ تو بتایا کہ جی یہ تو آپ میڈیا میں کہتے ہیں لوگ کہ جی بجلی مہنگی ہوگی. کیوں بجلی مہنگی ہوگی؟ اس لیے کہ معاہدے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئے, جو معاہدے محترم شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوئے, اس کی وجہ سے آپ کو بجلی کی قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے. ان معاہدوں سے آپ نکل نہیں سکتے. اب پھر آپ سیاست چمکانے کے لیے کہ بجلی کی قیمت اگر اس وقت 50 روپے بنتی ہے تو آپ لوگوں کو 35 روپے دیتے ہیں, 30 روپے دیتے ہیں, باقی کہاں سے آئے گا؟ وہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے. سرکولر ڈیٹ جو ہے آپ کا ایک سال میں 1.3 یا 4 کھرب روپے بن جاتا ہے. تو بتاتے ہیں یہ کس کے اعمال نامہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ معاہدے ہیں, وہ غلط طریقے ہیں جو آپ نے اپنائے. بے شمار ہماری کیسز ہیں کہ بڑے بڑے کمیشن لوگوں نے کھائے, بڑا بڑا پیسہ کھایا, اور ساورن گارنٹیز ہیں, اب ادھر ادھر ہو نہیں سکتی. اچھا سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اب باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی پاکستان واپسی کی, اور کیونکہ الیکشن قریب ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں تو ووٹ بینک انٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا جن غلط فیصلوں کا, جن رپورٹس کا آپ نے ذکر کیا, کیا وہ ان کو صاف کر پائیں گے؟ کیا ووٹر ایک دفعہ پھر PMLN کے اوپر ٹرسٹ کرے گا اگر وہ واپس بھی آتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں یا نہ آئیں, ووٹر نے مائنڈ سیٹ بنا لیا اپنا؟ دیکھیں کہ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے تناظر میں انتخابات منصفانہ نہیں ہوں گے, نہ ہو سکتے ہیں. ایک پارٹی کو آپ آؤٹ کر رہے ہیں تو انتخابات میں دلچسپی کون لے گا؟ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا. بالکل. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن کے طور پہ لوگ زیادہ تعداد میں ووٹ دیں, اور تحریک انصاف کے اگر امیدوار ہیں تو ان کو وہ جتوانے کی کوشش کریں, کچھ بھی ہو. لیکن اگر یہ کہنا ہے کہ جی وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی سیاست اس وقت 3 لوگ چلا رہے ہیں. ملک تین ہاتھوں میں ہے. 2 کا تو میں نام لیتا ہوں بڑے آسانی سے, محترم آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. تیسرا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ان تینوں کے ہاتھ میں انہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہی ہیں. اور یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں, سیاست نہیں, وہ مسلم لیگ کی سیاست وہی چلا رہے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے, لاہور میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, لندن میں بھی, سعودی عرب میں بھی, دبئی میں بیٹھ کے وہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اور پیغام کو بھیجنا ہے تو وہ پیغام بھی آپ کا آ سکتا ہے. باقی رہی بات, صرف جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جلسہ کریں اور جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کریں تو وہ واپس آنے کے بعد ہوگا, اور دیکھتے ہیں کہ اسے کتنا ایک فرق پڑتا ہے. لیکن جہاں تک جو بیانیہ ہے اور جو حکومت میں رہے ہیں اس کا اتنا بڑا ملبہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ مسلم لیگ وہ اپنی پرانی صورت میں نکل سکتی ہے. کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی. غلطی یہ کی کہ عمران خان کی مقبولیت یہ ان کو ہٹائے جانے سے پہلے مارچ اپریل 2022 سے پہلے بہت نیچے گراف جا رہا تھا. بالکل نیچے تھی, بہت نیچے تھی. چلو یہ جلد بازی کیا تھی کہ ملک کو اتنا نقصان ہو رہا تھا کہ آپ نے ان کو ہٹانا بالکل ضروری ہو گیا تھا. وجوہات کچھ اور ہیں تو سر وہ آپ کو تاریخ میں بعد میں پتہ چلے گا کہ کیوں ہٹایا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری باتیں کھول کے کرنے کی نہیں ہے, میں آپ کو اشارہ چھوڑ دیتا ہوں. کوئی اور محرکات کہ ان کا ہٹانا بڑا ضروری ہے. ان کو نہ ہٹایا گیا تو حالات کچھ اور ہوں گے. تو اس کے ہٹائے جانے سے پھر معاہدہ یہ ہوا غالباً کہ پھر یہ ہے کہ
وہ تو جس طریقے سے ابھرے گا یا ابھر رہا ہے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ وہی پھر سوچا گیا جو آج کل ہو رہا ہے. تو اگر وہ ایک فطری طریقے سے چیزیں چلتی، کچھ بھی کر لیتے وہ عمران خان، چلو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کا بھی کوئی سپہ سالار مقرر کر دیتے، لیکن عوام اس کے ساتھ نہ ہوتے. مسلم لیگ کے نون کے لیے تب ایک سنہری موقع تھا جو انہوں نے ضائع کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس جبر کی سیاست اور اس ناہموار میدان کے ساتھ وہ اگر سیاست میں اترتے ہیں اور جیت بھی جاتے ہیں تو اس جیت کا کوئی پائیدار فائدہ ان کو حاصل ہو سکے گا، ملک کو حاصل ہو سکے گا. اور لگتا یہی ہے کہ حکومت پھر بھی مخلوط ہوگی اور پھر بھی یہی ہوگی. اب یہ جو 13 جماعتیں ہیں کوئی 15-16 کر لیں، 2-4 اور ان میں اضافہ کر لیں، حالات یہی رہیں گے. سر ایک مختلف سوال، پھر ہم گلوبل پالیٹکس کی جانب جائیں گے اور پھر اختتام کی جانب جائیں گے. سر اگر عمران خان نیکسٹ الیکشن میں جاتے ہیں اور ان کی جماعت کامیاب نہیں ہوتی تو کیا عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی اس کے بعد؟ اگر ان کی وہ ناکام ہوتے ہیں تو لوگوں میں تاثر یہی جائے گا کہ ان کو ہروایا گیا ہے. اصل جو اس وقت ہو رہا ہے وہ انتخابات کو دیکھنے کے لیے آج کے حالات کو دیکھیں کہ آج کے حالات ہیں، کیا اس سے منصفانہ الیکشنز قائم ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ہوگا یہ، وہ انتخابات میں حصہ لیں یا نہ لیں، ہاریں گے تو کہا یہی جائے گا کہ ان کو ہروایا گیا. تو وہ جائزیت کا ایشو ہے. یہ جو کروانے والے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ بات ان کے سوچنے کی ہے کہ اس سے ان کی اپنی حکومت اور ایک نظام کے چلنے اور انتخابات کی جو جائزیت ہے اس کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. تو اگر وہ ہار جاتے ہیں تو لوگ ہار مانیں گے نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان ریلیونٹ ہی رہیں گے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی نیریٹو کے ساتھ، اور وہ اگلا الیکشن اگر ہارتے بھی ہیں تو کبھی امکان ہے کہ شاید وہ اسی کو بنیاد بنا کر سڑکوں پہ بھی آتے ہیں اور پھر شاید وہ ان نتائج کو مانتے بھی نہ ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پاس الیکشن کے بعد اتنی اسٹریٹ پاور ہوگی کہ وہ اپنی بات منوا پائیں؟ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کمزور ہیں. بہت سے ایسے حامی ہیں عمران خان کے جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے سے ایبسلیوٹلی ناٹ بھی ہٹا دیا ہے، لوگوں نے اپنی پروفائل پکچرز بھی ہٹا دی ہیں، اور لوگ شاید کسی محفل میں بیٹھ کر عمران خان کے حق میں بات بھی نہیں کرتے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہ ماحول ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ صرف وجہ یہی ہے کہ ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا ہے. وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ وہی ماحول یہ ماحول الیکشنز اور جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی کے تقاضے، یہ ماحول جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ پورے کرتا ہے؟ اور ایسے حالات میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کون ان کو مانے گا؟ بالکل کوئی نہیں مانے گا. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ انتخابات کے بعد کیا عمران خان اسٹریٹ پاور پل کر پائیں گے؟ کیا وہ دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے؟ دیکھیں یہ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. یہ جب انتخابات ہوں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ تو اندازے لگائے جا سکتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا ہوتے ہیں. کہ جب بھی یہاں پہ مکمل آزادیاں یہاں پہ بحال ہوئیں، عدلیہ آزاد ہوئی، قانون اور انصاف یہاں پہ ہوئے، میڈیا آزاد ہوا، تو غالباً وہ پھر وہی طریقہ استعمال کریں گے جو ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو متحرک کرنا، سڑکوں پہ لانا، اور پھر جو بھی جس کی بھی حکومت ہو اس کے خلاف. ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک نہیں پتہ نہیں کتنا مارچز کرنے ہوں گے، لیکن یہ بات ہے حالات کی کہ حالات کیسے بنتے ہیں. سر آپ کا اپنا تعلق راجن پور ساؤتھ پنجاب سے ہے، تو ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ پاکستان میں جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ تھوڑی ایکٹیو ہو رہی ہیں. ہم نے ٹی ایل پی کو دیکھا کہ کیسے پی ایم ایل این کے ساتھ آ کے انہوں نے نیگوسیشن بھی کی، اپنی جو مطالبات تھے انہیں بھی منوایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہوں گے اس میں ریلیجس پارٹیز کہاں سٹینڈ کریں گی؟ ریلیجس پارٹیز کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کے پاس کوئی جلوس نکالنا ہو اور دھرنا دینا ہو، کوئی انٹرچینج بند کرنا ہو، یہ کر سکتے ہیں. انتخابات نہیں جیت سکتے. اگر ایک پارٹی جس میں دم خم ہے وہ جماعت اسلامی ہے.
اس کی کانسٹیٹوئنسیز میں بہت اضافہ ہوا ہے، خصوصی طور پہ شہری حلقوں میں۔ جماعت اسلامی کے جو آپ دیکھیں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں سندھ میں، کراچی میں ان کا میئر بن سکتا تھا، بالکل بن سکتا ہے۔ اور جو حربے استعمال کیے گئے ہیں ان کو وہ ہرایا گیا۔ بلوچستان میں بھی انہوں نے اپنا ایک اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ شہری حلقوں میں ایک وہ جماعت ہے جو منظم ہے اور صحیح معنوں میں میرے خیال میں وہ ایک جماعت کہلا سکتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا بھی اپنا حلقہ اثر ہے، وہ صرف کچھ پختون علاقوں تک محدود ہے، اس سے آگے وہ جا نہیں سکے۔ باقیوں کے میں نہیں سمجھتا کہ مذہبی جماعتوں کا ایک پاکستان کی سیاست میں معاشرے میں ایک خوف طاری انہوں نے کر رکھا ہے، لیکن جب بھی ایک منصفانہ انتخابات ہوئے اس میں اگر کوئی سیاسی جماعتیں کچھ جیتیں گی تو وہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی ہوں گے۔ اب ٹی ایل پی کو جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس میں آپ کہیں نہیں دیکھتے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے ووٹ اتنا ہو سکتے ہیں جتنا ماضی میں ہوئے تھے۔ اچھا سر، ہم پاکستان کی جو سیاست ہے اس سے نکل کے گلوبل پالیٹکس کی جانب جاتے ہیں اور پھر پوڈ کاسٹ کے اختتام کی جانب جائیں گے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو موجودہ صورتحال ہے، آپ گلوبلی پاکستان کو جیو پولیٹیکل پالیٹکس میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کہیں بھی نہیں ہے، بدقسمتی سے، کہ اس وقت دنیا میں سکہ رائج الوقت کیا ہے؟ سکہ رائج الوقت ہے کہ آپ کی گلوبلائزیشن میں کتنا مؤثر پارٹیسپیشن ہے۔ وہ گلوبلائزیشن میں پارٹیسپیشن کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی کلچر کی نمائندگی، بالکل، آپ کے نظام کی نمائندگی، آپ کے نظریات کی نمائندگی، آپ کے معاشرے کی نمائندگی، آپ کا میوزک، آپ کا آرٹ، آپ کا کلچر ایک حوالہ ہے، لیکن سب سے زیادہ تو ہے وہ آپ کی معیشت ہے کہ آپ دنیا کی مارکیٹ میں کیا بیچ رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ کنفیوژن ہی بیچ رہے ہیں میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو یہ موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ باہر کام کرنے کے لیے جائیں گے تو پاکستان کی تجارت کا خسارہ کم ہوگا۔ آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہے، پھر وہی معاہدے جو آپ نے کی، جنہوں نے معاہدے وہ کیے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ آپ کی معیشت یہاں پہ جائے گی۔ تو اب تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے۔ آپ ریلیونٹ تھے 3 موقعوں پہ، اور وہ آپ کی اپنی حیثیت نہیں تھی، بلکہ آپ کا جو تعلق افغانستان سے بنتا تھا اس حوالے سے تھی کہ کولڈ وار کا دور آیا، اس میں ہم امریکہ کے لیے ریلیونٹ ہو گئے۔ ہم نے کہا جی بسم اللہ، اڈے بھی دیتے ہیں، بس ہمیں فوجی امداد چاہیے، ہمیں معاشی امداد چاہیے۔ جب سوویت یونین نے انٹروین کیا افغانستان میں، ہم نے مجاہدین کی سپورٹ کی، اور امریکہ نے کہا بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کا، ہم بھی آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا دیکھیں، ہم سوویت یونین تو بہت بڑا ایک طاقتور ملک ہے، تو ہمیں دھمکیاں بھی دے گا، ہماری سلامتی کو بھی خطرہ ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا آپ کو دیں گے۔ F-16 ہم نے خرید کیے، باقی چیزیں آئیں۔ پھر امریکہ نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ختم کرنی ہے، القاعدہ، طالبان۔ دیکھیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ فیصلے درست تھے پاکستان کے حق میں، یا وہ فیصلے غلط تھے، غلط فیصلے تھے۔ اور عمران خان نے واحد سیاسی لیڈر تھا جس نے کہ جب یہ ڈرون وارفیئر فاٹا میں ہو رہی تھی، اب لوگوں سے جا کے پوچھیں گے کتنا لوگ مارے گئے اور ڈرون کا کتنا خوف ہوتا ہے، وہ جا کے آپ یوکرین والوں سے پوچھیں آج،
یہ آپ نے اس قسم کی کیفیت سرحدی علاقوں میں اور وہاں کے عوام پہ آپ نے 15 سال تک آپ نے جاری رکھی ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ ہم کسی دوسرے کی جنگ میں کبھی حلیف نہیں بنیں گے. کیا یہ غلط بات ہے؟ اصولاً تو درست بات ہے. نہیں، آپ اصول کو چھوڑیں، پاکستان کی تاریخ کے سبق کو دیکھیں کہ اس کے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عسکریت پسندی، یہ انتہا پسندی، اور جس قسم کے لوگ ہم نے تیار کیے افغانستان میں جانے کے لیے، وہاں کی لڑائیوں کے لیے، اب وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ ریورس گیئر میں ہے، ہمارے علاقوں میں آ گئی ہے. تو اس وقت صورتحال ہماری بہت خراب ہے. اس خراب صورتحال سے نکلنے کے لیے اگر کچھ سوچنے والا ہوتا تو عمران خان کو، پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، دیگر جماعتوں کو سامنے بٹھا کے ایک قومی ہم آہنگی پیدا کر کے شفاف الیکشن کرا کے رخصت ہو جاتا. کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم سارے مل کے پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہی حرکت کر رہے ہیں جو ماضی میں طاقتور لوگ کرتے رہے ہیں. تو پاکستان میں آپ کو پھر اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا. اگر آپ عورتوں کو عزت نہیں دیتے، اقلیتوں کا جو آپ روزانہ کی بنیاد پر جو آپ کی خبریں آ رہی ہیں ہم میڈیا کے اوپر بیان نہیں کر سکتے، وہ ہوتی رہیں گی، لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے، ملک کی عزت نہیں کریں گے، آپ کے پاسپورٹ کی عزت نہیں کریں گے، ہماری عزت نہیں ہوگی. اور وہ جو طاقتور لوگ ہیں نا، جن کے یہاں پہ جیبیں بھاری کر کے باہر گئے ہیں، وہ بھی چھپ چھپ کے کسی کہوہ خانے میں بیٹھ کے، کسی کیفے میں بیٹھ کے، منہ کے اوپر رومال رکھ کے، لوگوں سے چھپ کے وہاں پہ رہ سکیں گے. وہ اوپنلی ایک باعزت طریقے سے ان کا رہنا بھی محال ہو جائے. سر، آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی، اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سر کے پی میں کس طرح جو ٹیررسٹ اٹیک ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ بڑھ رہے ہیں، ان کے نمبرز بڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، جو پاکستان کے جو سٹانس ہے افغانستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کو لے کے، وہ کس حد تک مزید سخت ہوگا تو ان حملوں میں کمی ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حملے جو ہیں افغانستان کی جانب سے ہو رہے ہیں یہ مزید بڑھیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس وقت تو ظاہر ہے کہ ایک روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اس ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ اندر سے ہمیں تقسیم ہونا چاہیے یا اندر سے ہمیں متحد ہونا چاہیے؟ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. وہ اتحاد جو جعلی 13-14 جماعتوں کا نہیں، ایک اتحاد تمام سیاسی قوتوں کا پاکستان کے اندر ہونے کی ضرورت ہے. آپ دشمن کو، جو اندر کا دشمن ہے یا باہر کا ہے یا کہیں پہ ہے، آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے لیے اتحاد، معیشت کے لیے اتحاد، سیاسی استحکام کے لیے اتحاد، قانون اور جمہوریت کے لیے اتحاد، یہ سخت ضرورت ہے. تقسیم نہ کریں. تقسیم در تقسیم کریں گے تو سب کو خسارہ ہوگا، ملک کو بھی خسارہ ہوگا. ٹی ٹی پی یا اور آپ کا جو اس قسم کی جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، اس کے لیے اتحاد ضروری ہے. تقسیم ہوں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، آپ کمزور ہو جائیں گے. سر، آخری سوال پھر کویشچن ہماری جو نشست ہے اس کو برخاست کریں گے. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بڑے لمبے عرصے سے سر پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. سر، آپ آج جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سیاسی شعور کو کیسے دیکھتے ہیں اور ماضی سے اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی شعور پیدا ہوتا ہے چیزیں دیکھنے سے، سننے سے، پڑھنے سے، دیکھنے سے. وہ ذرائع آج ہمارے زمانے کی نسبت کہیں زیادہ ہے. ٹیلی ویژن اس زمانے میں جب ہم نے ایوب خان کی تاریخ چلائی تھی نہیں تھا. ابھی شہروں میں آنا ہی شروع ہوا تھا لاہور کی حد تک، اور اس کی جو کوریج تھی وہ لاہور سے باہر بھی غالباً نہیں جاتی تھی. ٹیلی ویژن ریڈیو ایک حکومت کے ہاتھ میں تھا. اخباروں کے اوپر سنسر ہوا کرتے تھے، خبریں پھر بھی پہنچ جاتی تھیں. ٹیلی فون عام نہیں تھے. صرف جو اشرافیہ ہے یہ سہولت صرف ان کو میسر تھی. آج ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے، ہر ایک کے پاس میڈیا
ایکسیس ہے تو شعور موجود ہے، لیکن اس شعور کو ایک مثبت رخ دینے کے لیے، تعمیری دھارے میں ڈالنے کے لیے ہمیں اپنے رویے انصاف، قانون اور آئین کے مطابق ڈالنے ہوں گے، تب ہی ہم صحیح تربیت اپنے نوجوانوں کی کر سکتے ہیں، ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں، ورنہ ان میں ایک ایسا رد عمل پیدا ہوگا جس سے کہ ان میں بھی مایوسی اور بددلی پیدا ہوگی، نظام کے بارے میں بھی، طرز حکمرانی کے بارے میں بھی، اور خدا نخواستہ ہماری اپنی ریاست کے بارے میں بھی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اہم موضوعات کے اوپر ہم نے گفتگو کی. بہت شکریہ سر. میں تمام دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہوں گا کہ وہ ہمیں اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.